نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النور کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور نبی مکرم علیہ السلام نے عورتوں کو اس کی تعلیم کی خاص تاکید بھی فرمائی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، واقع افک کے نام سے واقع معروف ہے، اس کے حوالے سے اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم۔ یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بس سنی سنائی بات کو آگے بڑھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں۔ اور یہ آج کل تو بہت ہوتا ہے، ہر چیز فارورڈ، ہر چیز فارورڈ، ہر چیز فارورڈ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات حدیث رسول نہیں ہوتی اس کو بھی فارورڈ حدیث کے رسول کے طور پر کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حضور فرماتے علیہ السلام جس سے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ جو آیا فارورڈ کر رہے، جو آیا فارورڈ کر رہے، اور جہاں تک کسی پر الزام تراشی کی بات ہے منٹ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، فوراً آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے سن کر اسے اپنی زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ہلکا گمان کرتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو امت کی ماں کا معاملہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر عموم کے اعتبار سے کسی عورت، پاک دامن عورت پر الزام لگانا تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بھاری بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور جب تم نے وہ سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کہیں، اس طرح کا معاملہ۔ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اگر تم تک یہ بات پہنچی تھی تو تمہارا پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بہتان کی بات ہے۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مسلمان بھائی بہن اس پر الزام لگے، اس کی آبرو پر الزام آ رہا ہو، پہلا ہمارا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہتان لگایا جا رہا ہے، اگر ہے تو دلیل پیش کرو، الزام لگا دو تو دلیل پیش کرو، دلیل نہیں تو بے دلیل بات کرنا اور وہ بھی کسی کی آبرو سے کھیلنا بہت بھاری بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اس طرح کی رہنمائی اور معاملات زندگی کے لیے اور ایک دوسرے کی آبرو کا خیال رکھنے کے لیے رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ پھر ایسا کام نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ کچھ سادہ مسلمان تھے، ان کی زبان پر بھی بات آ گئی، ان کو بھی توجہ دلائی گئی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ بے حیائی کی ممانعت کے حوالے سے ہے، البتہ کس تناظر میں آ رہی ہے؟ تہمت لگی، بار بار یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، تہمت لگی، کچھ ہوا نہیں، تہمت لگی ہے۔ یہ تہمت کا پھیلنا اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرما رہا ہے ذرا غور فرمائیے گا اگلی آیت میں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تہمت کی بات زبانوں پر آ رہی ہے، جب اس طرح کی بات سنتا بھی انسان تو خیالات کتنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تہمت کی بات ہے۔ ہمارے یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ یہ سارے میڈیا کا 95% کیا پروموٹ کر رہا ہے آج؟ عورت کو بے پردہ بنا کر اور خواہشات کو ابھارنے کی بات، عورت کو تذلیل کے ساتھ پیش کرنا، عورت کو جو ہے مرد اور عورت کا آزاد اختلاط دکھانا، اور اس کے نتیجے میں جذبات کا بھڑکنا۔ کیا بچے اور بچیوں کے ساتھ زنا کے کیسز نہیں ہو رہے، ریپ کے کیسز نہیں ہو رہے؟ یہی میڈیا آسمان سر پر اٹھاتا ریپ کا کیس ہو گیا، دکھایا تو تم نے سارا کچھ، بھڑکایا تو تم نے ہے، اشتعال تو تم نے دلایا ہے۔ اس کو بھی رکنا چاہیے بھائی۔ یہ سارا جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے اور جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں آن کون کرتا ہے؟ ہم۔
اب تو وائرلیس ہو گیا نا، آنے کی گنجائش اور اجازت کون دیتا ہے؟ ہم کیا چل رہا ہے اسکرین پر، چھوٹی اسکرین بڑی اسکرین، کیا کیا جا رہا ہے گھر کے اندر، ہم سب غور کریں، میں آپ ہم سب ذمہ دار ہیں اس تعلق کے۔ یہاں ایک تہمت کی بات چلی، اس پر اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے اور پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جہاں فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اور چیٹنگ اور ڈیٹنگ، اور جناب وہ کیمپس کے ٹائم کے اندر جو ہے وہ کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب وہ پارک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آل نائٹ یو کین ٹاک، کیا کیا کچھ نہیں چل رہا ہمارے ہاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا غضب بھڑکے گا اللہ تعالیٰ کا؟ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ معاشرہ کی سطح پر آ کر کھڑا ہوگا، خاندانی نظام کس قدر برباد ہوگا، معاشرت کس قدر تباہ ہوگی، انسان کس قدر مشکلات میں آ جائیں گے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو بے حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری بات کا۔ حکم سے مراد لگانا چاہتا ہے، انٹیوشن دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے، سسباق دکھاتا ہے، گناہ کی لذتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ لیکن شیطان کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی کی اور منکر کی۔ اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے خطبات میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کی جاتی ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اللہ بے حیائی اور منکر سے روکتا ہے۔ اب ہم طے کریں رحمان کی دعوت پر عمل ہو رہا ہے یا شیطان کی دعوت پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ دوسروں کی بات ہو تو کتنی جلدی لوگ الزام لگا دیتے ہیں، کتنی جلدی لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، اور اپنی بات آئے تو 100 بہانے مل جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، اس وجہ سے میں نے ایسا کر لیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی دوسروں کے بجائے اللہ مجھے پہلے توفیق دے، اپنی فکر کر لیں، دوسروں کی بھی کرنی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، لیکن اپنی فکر پہلے کرنا۔ دوسرے کا کوئی عیب سامنے آ گیا تو اللہ کا میں شکر ادا کروں، مالک تو نے میرے عیوب پر پردہ ڈالا، اس کا تو ایک میرے سامنے ہے، تیرے سامنے میرے 100 ہیں، سارے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کسی اور کسی برائی میں ملوث پایا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے بچایا۔ اب اس کی بھی فکر کرے، اس کو بھی کس طرح بچایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، تو معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا۔ الزام تراشی میں بہت آگے اور اپنے بارے میں سوچنے میں بہت پیچھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ریورس کرنے کی توفیق دے، دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھوں اور اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہوں کہ مجھے اپنے تزکیے کی فکر کرنی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ایک پس منظر میں بات ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت کا معاملہ لگا، کچھ سادہ لوہ مسلمان تو ان سے بھی خطا ہو گئی، انہی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ جو صاحب تھے، جو ان کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، وہ مہاجرین میں سے تھے اور محتاج بھی تھے، مسکین بھی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد فرماتے، مگر جب یہ معاملہ ہو تو ذرا رک گئے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ دیکھیے اور صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل بھی دیکھیے گا، اور اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے دوسروں کو معاف کرنے کے حوالے سے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت رکھنے والے اور مال میں وسعت رکھنے والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ وہ جو صاحب تھے وہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تو ایسی قسم نہ کھائیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مال میں وسعت دی ہے، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ آپ کا کیا خیال ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی ہوگی تو دین اینڈ دیئر کیا ان کا طرز عمل ہوگا؟ فوراً یا اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں، اور ان کی مدد جو پہلے کرتے تھے اس سے ڈبل کر دی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی پر تہمت لگی ہے، بیٹی بھی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مگر رب کے طرف سے کیا بات آئی؟ معاف کرو۔
تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میں تو بالکل چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ان کو معاف بھی کیا اپنے کزن کو، اور ان کی مدد بھی ڈبل کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آپ سوچیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یا دوسروں کو معاف کر دیں؟ بھائی اکڑ کر کے بیٹھے ہوئے، بھائی بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بڑے سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، دوست دوست سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، ایک مسجد میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہوتے، دل نہیں ملے ہوئے ہوتے، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے، صفے درست ہیں، دل درست نہیں ہو رہے۔ وہ معاف کر دو بھائی ایک دوسرے کو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، معاف کریں معاف کریں۔ اللہ فرماتے تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ کیا جواب ہونا چاہیے میرا اور آپ کا؟ کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں، تو بھی معاف کرو دوسروں کو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی، یعنی غافلات کا لفظ ہے، انجان، جانتی کچھ نہیں، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن انجان مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ غافل کس بات سے؟ زیادہ دنیا کے چکروں میں نہیں ہے، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی زیب و زینت کے بہت زیادہ معاملات، اور اسی میں آگے سے آگے بڑھنا، اب اس کے اندر بھی معاملے میں پڑھنا، اس کے معاملے میں بھی پڑھنا، اس کے اندر بھی ٹانگ اڑانا، اس کے اندر بھی ٹانگ اڑانا، ادھر بھی نکل پڑنا ادھر بھی نکل پڑنا۔ نہ مومن عورتیں وہ غافلات، کتنا عجیب لفظ قرآن پاک نے استعمال فرمایا، غافلات والا۔ آزادی کے نعرے نہیں لگاتی، رسیاں توڑا کر باہر نہیں نکلتی۔ ہاں دجال کا جب فتنہ آئے گا تو رسیاں توڑا کر باہر نکلیں گی عورتیں، اور مومن ان کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 14 صدیوں پہلے۔ تو نکل کے نعرے نہیں لگائیں گی، وہ شمع محفل نہیں بنیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ گھر کی ملکہ بنیں گی، سبحان اللہ، وہ گھر کی ملکہ بن کر اپنے شوہروں کی تابعداری کریں گی اور اپنی جنت اپنے شوہر کو سمجھیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورہ نساء آیت 34 میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ پاک دامن انجان غافل مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ انسان کے وجود میں سے زبان گواہی دے گی، اللہ اکبر، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ سورہ حامی میں سجدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، وہاں ذکر آئے گا، کان گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دے گی اور کھال گواہی دے گی۔ یہ 6 اعضاء انسانوں کے اندر سے گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، اور پردے میں ہی اللہ معاف کر دے، اللہ پردے میں معاف کر دے، نہ زبان بولے، نہ ہاتھ بولے، نہ پیر بولے، نہ آنکھ بولے، نہ کان بولے، نہ کھال بولے، یہ سارے بولنا شروع ہو جائیں۔ کتنا بچتے ہیں نا لوگوں سے، ہم اس جسم کو بچا رہے ہوتے ہیں پورے کو، وہ اندر سے نکل آئے گا بھائی۔ اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے۔ اس کی صفت ہے نا الستار، اس کی بھیک مانگنی چاہیے ہمیں اللہ سے، اللہ تو اپنی صفت ستار کے توفیل ہمیں معاف فرما دے، پردے میں رکھ کر معاف فرما دے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ٹھیک پورا دے گا انہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، حق کو ظاہر فرمانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ کیا گیا، پاکیزہ کے اعتبار سے افراد کا ترجمہ، کلمات کا ترجمہ اور باتوں کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ جیسے گندے لوگوں کو گندے ہی لوگ پسند ہوتے، تو خیر والوں کو نیکی والے ہی پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عموم کا معاملہ ہے۔ باقی کوئی گناہوں کی زندگی میں ہے، پلٹ کر آ جائے، سچی توبہ لے کر آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے، اس کا دروازہ اس سے توبہ کا کھولا ہوا ہے، مالم یغرغر، جب تک کہ بندے کو موت نہ آ جائے، موت کا غرغرہ نہ آ جائے۔ بٹ لیس دین دیٹ، عموم کے اعتبار سے گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، یہ ایک دوسرے کو ہی مناسبت محسوس کرتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس بات سے مبرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔
یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ ان 2 رکوعوں میں معاشرتی ہدایات بہت ساری ہمارے سامنے آئیں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، الزام تراشی نہ کرنا، کسی کے عیب کے بارے میں یا کسی کے تہمت کے بارے میں ذکر آئے تو کہنا یہ بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے، گواہی پیش کرو، گواہ نہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہو تم۔ حد قذف کا ذکر بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ گزرا، حضور علیہ السلام بھی منتظر تھے اور صدیق اکبر بھی پریشان تھے، اما عائشہ بھی پریشان تھی، کیا ماجرا ہو گیا؟ 1 مہینہ کم و بیش نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی عطا ہو رہی ہے۔ آپ کی میری ماں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان رب کائنات آسمانوں سے وحی نازل فرما کر فرما رہا ہے۔ یہ آپ کی میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بلند بھی ہے جو ظاہر ہوا۔ تو مشکل تو آتی ہے، اس مشکل کے بعد کتنی بڑی راحت ہے کہ ان کی عفت و پاک دامنی رب کائنات نے وحی نازل فرما کر اس کا اعلان فرمایا اور قیامت تک یہ آیات کریمہ تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ اب مسلمانوں کے لیے اہم ہدایات گھروں کے حوالے سے، داخلے کے آداب اور اجازت کا معاملہ، سلام کرنے کی بات، نگاہوں کی حفاظت کی بات، ستر حجاب کے احکامات، یہ بہت سارے احکامات عطا ہو رہے ہیں۔ آج تو دنیا گلوبل ہو گئی اور ایک دجالی تہذیب کے گلوبل کلچر کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ کہ شاید وہی آج ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ ہم تو ایک اور کلچر کی بات کر رہے ہیں، وہ کلچر جو قرآن پاک عطا فرماتا ہے، وہ کلچر جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ وہ تہذیب والے کہتے ہیں ہماری تہذیب چلے گی، اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے کہ ہماری بات چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات چلنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم مقصد ذہن میں رکھیے، زنا معاشروں کو برباد اور تباہ کرتا ہے۔ زنا کی روک تھام ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے دین کی معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے، ایک بہت بڑا گول، ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے کہ زنا کے سارے دروازوں کو بند کیا جائے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، نکاح کا راستہ آسان ہو، اس کو ذہن میں رکھیں، گھر مضبوط ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، تو اب یہ احکامات اپنی اپنی جگہ بہت قیمتی ہمیں محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مانتے تو ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دل سے ماننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور تم ان کے رہنے والوں کو سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کسی دوسرے کے گھر جا رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی، دستک دیجئے، اگر بیل ہے تو بیل دیجئے۔ اب کوئی کہا جی اسمارٹ فون سے میں کال کر لو، تو کال بھی کر لو بھائی، ٹھیک ہے، لیکن دروازے پر پہنچے تو ذرا سائڈ پر ہو جائیے تاکہ کوئی نامحرم اگر آ جائے تو اس سے براہ راست سامنے کا معاملہ نہ ہو۔ اور کوئی پوچھے تو اپنا تعارف کرائیں، وہ کہے کہ کون، تو یہ مت کہو کہ میں نہیں کرنا، اپنا نام بتایا جائے کون ہے اور سلام کیا جائے۔ تو سلام کرنا اور اپنا تعارف کرانا، اجازت لے کر داخل ہونا، یہ تو ہے دوسروں کے گھر کے بارے میں۔ اپنے گھر کے بارے میں پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں آتا ہوں، میری والدہ کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا میں بھی اجازت لوں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، اب یہ بات ہے تم بیان کریں گے، بھائی تم پسند کرو گے کبھی والدہ کو ایسی کیفیت میں دیکھو جو تمہیں اچھا محسوس نہ ہو، بہرحال اہتمام کرو، احتیاط کرو۔ تو جب تم بھی گھر میں آؤ تو سلام کر لیا کرو۔ اپنے گھر میں بھی بندہ آئے تو سلام کر لے، یا کوئی نوک کر کے آئے گا یا بیل بجا کر آئے گا، سلام بہترین شکل ہے۔ تو اپنے گھر میں بھی جب بندہ آئے، ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، محرم ہے، مگر عفت ہے، ایک تقدس ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اس پورے مزاج کو ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ کسی اور کے گئے ہو نا، تو جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہ ہو۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے کوئی ریلیٹیوز ہیں، کوئی بڑا قریبی دوست ہے، پڑوسی میں چابی دے کر چلا گیا، آپ کو اس نے چابی دے دی اور اجازت دے رکھی ہے تو بات الگ ہے، بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں، لو جی بڑے مصروف ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ بھی تو تھوڑا خیال کر لیتے نا، تھوڑا کال کر کے آ جاؤ تو بڑی زندگی آسان ہے۔ کوئی میسج کر کے آ جاتے، کوئی کال کر کے آ جاتے، کوئی پوچھ کر آ جاتے، لیکن آپ بے دھڑک بغیر اپوائنٹمنٹ یا بغیر اطلاع کے پہنچ گئے تو اگلا خالی آپ کے لیے فارغ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی تو بہت سارے کام ہوں گے، اس کی بھی تو بہت ساری انگیجمنٹس ہوں گی۔ تو خیال رکھو، اگر کہہ دیا جائے وہ معذرت کر لے کسی وجہ سے، بھائی میں ابھی آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتا، تو برا نہ مانو،
فرجعو لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ کیا عجیب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کبھی آسمان و زمین کی سیر کراتا ہے، کبھی جنت جہنم کے نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے، کبھی فرشتوں کی باتیں رکھتا ہے، کبھی جنات و شیاطین کی باتیں رکھتا ہے، کبھی نفاذ دین اور اقامت دین کی بات کرتا ہے، کبھی ڈاکوؤں چوروں کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، کبھی زانیوں کی سزا کا ذکر کرتا ہے، کبھی شراب کی ممانعت کی باتیں کرتا ہے، کبھی انفرادی زندگی، کبھی اجتماعی زندگی، کبھی گھر کے معاملات۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھتا ہوا بندہ آگے چلا جاتا ہے اور اس کے انٹرسٹ میں کہیں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب گھروں کی باتیں چل رہی، فرمایا کہ ہوا ازکا لکم لوٹ جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں اگر تم ان گھروں یعنی مقامات میں داخل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے، جس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی شے ہو۔ مثال کے طور پر پبلک پلیسز ہوتے ہیں نا، مارکیٹ میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور لوگ کے کچھ مقامات چاہے وہ ہوٹلز ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ رائٹ آف ایڈمیشن ریزرو وہاں پر بھی ہوتے ہیں، اس ایکسیپشن کے سوا جو عام پبلک پلیسز ہیں، آفیسز میں جاتا ہے بندہ، مارکیٹ میں جاتا ہے، دیگر دفاتر میں جاتا ہے، جہاں تمہارے کام کاج کا معاملہ ہے، جہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں، جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ وہ گھروں میں اجازت کیوں بتائی گئی تھی؟ تاکہ وہ سامنے کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اب جب پبلک پلیسز پہ جاؤ گے تو اللہ کو تو خوب معلوم ہے کون احتیاط کر رہا ہے، کون احتیاط نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا، اور جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی انشاءاللہ آئندہ سمجھ میں آ جائے گی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب نگاہوں کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترتیب دیکھیے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ پردے کے معاملات، یہ شرم کے معاملات، یہ حیا کے معاملات یہ عورتوں سے متعلق ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور عورت کا سب سے بڑا زیور اللہ رب العالمین کی قسم وہ اس کی حیا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس۔ لیکن ستر کے احکامات، پوشیدہ رکھنا، لباس استعمال کرنا، حجاب کے حوالے سے رہنمائی اور نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ جتنا عورت کے لیے ضروری ہے اتنا ہی اور اس سے زیادہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ نگاہوں کی حفاظت کا جب ذکر آ رہا ہے پہلے مردوں کو حکم ہے، پھر عورتوں کے لیے تعلیم ہے۔ ارشاد ہوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلی اور آخری بات بتا دی، نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ نظر یعنی بری نگاہ، بری نظر یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے کام شروع کرواتا ہے اور پھر شرمگاہ تک معاملہ پہنچتا ہے کہ بندہ کسی گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو جائے، حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نگاہ کو وہاں سے بچایا جہاں نہیں جانی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے گا۔ دس کین بی ایکسپیرینسڈ، دس کین ناٹ بی ایکسپلینڈ۔ یہ ہم فیل کر سکتے ہیں، یہ بیان نہیں کی جا سکتی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ معروف بات ہے کہ پہلی جو بلا ارادہ نگاہ پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، لیکن جو پورے ارادے کے ساتھ ہو اور اس میں پھر وہ لفظ شہوت علماء استعمال فرماتے، کچھ ارادہ بھی برا ہو، وہ ہے جس پر پکڑ کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی دل کو لگتی ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے جب بندہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ یہ ہے جو مردوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک اہم نقطہ ہمارے بعض علماء نے بیان فرمایا اور بڑا قیمتی ہے، جب باہر بندہ نکلے گا تو پھر سگنل بھی اس نے دیکھنا ہے، روڈ بھی اسے کراس کرنا ہے، تو ہر وقت تو نگاہ نیچی نہیں رہے گی، تو وہاں تو احتیاط دوسرے اعتبار سے، اور اس میں یہ ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک بات ہے جب بندہ گھر میں ہو، ماں کا بھی ایک تقدس ہے، بہن کا بھی ایک تقدس ہے،
اور بیٹی کا بھی ایک تقدس ہے، ایک وہ تہذیب ہے جس نے یہ محرم نامحرم کی تمیز تو ختم کی ہے، مقدس محرم رشتوں کا تقدس بھی ختم کر ڈالا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ادھر بھی بندہ بہت ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، وہاں بھی نگاہوں کے اندر ایک تقدس کا معاملہ اور ایک احترام کا معاملہ، عفت پاک دامنی والی کیفیت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہوا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں، جہاں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں عورتوں کو بھی تعلیم ہے کہ وہ بھی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کیا کریں۔ البتہ اس میں مزید تفصیلات اور بھی آئیں گی، محرم حضرات کون ہیں ایک خاتون کے لیے، وہ لسٹ بھی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور بلکہ ایک شخص کے لیے محرم خواتین کون سی ہیں ان کا تذکرہ بھی ذکر آ جائے گا، اور ایک خاتون جس کے محرم افراد کون سے کہ جن کے سامنے وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، یہ تفصیل بھی اگلی آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آئے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ تفصیلات بہت اہم ہیں، پردے کے احکام کے حوالے سے، نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے حوالے سے، اور سلسلہ انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا بھی رہے گا جاری۔ آج کا مطالعہ یہیں ہم روکتے ہیں اور اختتام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی، سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور پریشان ہیں، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پورا عالم اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا سے اللہ پریشان ہے، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو فرماتا ہے کن اور فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ امن عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔